میں رانا صاحب بہت سے سوالات لے کر آج آپ کے پاس آیا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام سوالات کے جوابات دے دیں گے. جی ویلکم رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ سرفراز بگٹی صاحب نے جو بیان دیا ہے ذرا میں پہلے سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا اور اس کے بعد ذرا میں اس کے اوپر سوال کرتا ہوں. ذرا سنیے گا بگٹی صاحب فرماتے کیا ہیں. وہ خود ہی اریسٹ ہونا بھی چاہیں گے. رانا صاحب یہ جو گفتگو کی گئی بگٹی صاحب کی جانب سے کہ جناب وہ تو خود بھی اریسٹ ہونا چاہیں گے اور کوئی زیادہ بڑا موب نہیں چاہیے, زیادہ فوج نہیں چاہیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے, یہ کیا سگنل آ رہے ہیں نگراں حکومت کی جانب سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان واقعی سیاق و سباق سے ہٹ کر ہی جو ہے وہ چلایا گیا. اچھا. سرفراز بگٹی صاحب بڑے آنریبل اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, بھائیوں جیسا تعلق ہے. تو انہوں نے جو وضاحت کی ہے تو اس وضاحت کو پی ایم ایل این نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے, اور جو ان کی اگر ساری بات آپ سنیں تو اس سے وہ تاثر جو قائم کرنے کی کوشش کی گئی وہ تاثر نہیں بنتا. مجھے لگتا ہے آپ کی گفتگو سے کہ آپ کی بگٹی صاحب سے شاید فون شون کے اوپر بات ہوئی ہے, معاملات کو کلیئر کیا گیا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, میری ان سے بات ہوئی ہے. اچھا. اور انہوں نے بالکل اس بات کی, اس تاثر کی انہوں نے جو ہے وہ بالکل نفی کی ہے. تو رانا صاحب یہ بگٹی صاحب نے آپ کو کیا پھر بتا دیا ہے یا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو گرفتار نہیں ہوں گے, ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں بگٹی صاحب نے تو یعنی میرے سے گلہ کیا, انہوں نے تو کہا کہ آپ میرا پورا انٹرویو دیکھ کے آپ کو بیان دینا چاہیے تھا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ جو اب میڈیا میں تاثر قائم تھا, جو چل رہا تھا پبلکلی, تو جواب تو اسی کا دینا تھا. تو آپ کا انٹرویو بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن انہیں یہی میرا خیال ہے کہ ان کے منصب کا یہی تقاضا ہے, اور انہوں نے اب یہی بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے جی تو جو قانون کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق جو ہے گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرے. اگر وہ بیل لے کے آتے ہیں اور پروٹیکٹیو بیل میں آتے ہیں تو پھر تو گورنمنٹ کو وفاقی ہو یا صوبائی ہو, ان کو قانون کا احترام کرنا چاہیے, اور وہ تو گرفتار نہیں کر سکتے. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ بیل نہیں لے پاتے, ظاہری بات ہے یہ تو کورٹ نے فیصلہ دینا ہے, اگر نہیں لے پاتے تو پھر تو میاں صاحب اریسٹ ہی ہوں گے نا, مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال ہم نے جو اتنے انتظامات کیے ہیں اور ان کا جو ریسیپشن ہے وہ ہم نے ارینج کیا ہے, تو اس کے پیش نظر ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ گیج کیا ہے. ان کے متعلق پوری ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ تیاری کی ہے, اور یہ وہی قانونی موشگافیاں تھیں جن کو سلجھانے یا جن کے اوپر بات کرنے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لے کے گئے. یہاں پہ ایسے ہی جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹا جاتا رہا کہ جی بیانیاں بدل رہا ہے, بیانی کے اوپر وہاں پہ اجلاس ہو رہے ہیں, حالانکہ کوئی اجلاس بھی نہیں وہاں پہ ہوا. وہاں پہ جو لوگ بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں میاں صاحب کو, تو ان سے ملنا, اگر اتنی دور سے آدمی کو جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے ملے نا. تو وہاں پہ اگر روزانہ اگر 2 4 10 لوگ ان کو ملیں تو وہاں پہ کوئی بیانیہ تو نہیں ڈسکس ہوتا, یا کوئی پارٹی پالیسی تو نہیں ڈسکس ہوتی. پارٹی پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں میاں صاحب ویڈیو لنک پہ شریک تھے, میاں شہباز شریف صاحب بھی وہیں پہ موجود تھے. یہاں سے جو سینئر قیادت ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ آن بورڈ تھی, تو اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو گئیں. بیانیے کے متعلق کمیٹی بن گئی, وہ کمیٹی جو ہے وہ جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی بیانیہ ہوگا, وہی پالیسی ہوگی. یہ کوئی روز روز تو ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. رانا صاحب ایکچولی آپ کا ایک پرانا بیان تھا اور وہ تھا گارنٹی سے متعلق کہ جی ہمیں گارنٹی مل چکی ہے. اب ظاہری بات ہے ان دونوں چیزوں کو اسی طرح جوڑا جا رہا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ گارنٹی مل چکی ہے کہ ستہ خیرہ نے نہیں ہوتا, کوئی اریسٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا, میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ انہیں کھل کے کھیلنے دیا جائے گا. ایسا ہی ہے, یہ گارنٹی ابھی تک اسی طرح ہی قائم ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پروٹیکٹیو بیل میاں صاحب کو چاہیے جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس دائر نہیں ہونی, وہ دائر ہوگی موسٹ پروبیبلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچ اس بیل کو سنے گا اس بینچ نے اسی کیس میں ایک فیصلہ کیا ہے جس میں میاں صاحب کے ساتھ جو دوسرے 2 ملزم تھے, جن میں کیپٹن صفدر اور میڈم مریم نواز صاحبہ تھیں,
تو ان کے متعلق انہوں نے وہ فیصلہ لکھا ہے. وہ فیصلہ اگر آپ بھی پڑھیں، اس فیصلے میں انہوں نے اس کیس سے متعلق جو آبزرو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب اس کیس میں جو ہے وہ بری ہوں گے. ان کی جو اپیل ہے پینڈنگ، اس اپیل میں وہ بالکل سرخرو ہوں گے، اکوٹ ہوں گے. رانا صاحب لیکن قطع کلامی کی معذرت، آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، مجھے تو عجیب لگے گا اگر میں آپ کو یہ بات بھی کہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاستدان گرفتار یا رہا کیا انہی بیسس پہ ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جب تک ایک پرٹیکولر جگہ سے ٹھنڈی ہوائیں نہ چلیں تب تک نہ کوئی رہا ہوتا ہے، اور اگر گرم ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں تو اگلا گرفتار بھی ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو تو مانیں گے نا، یہ حقیقت ہے پاکستانی پالیٹکس کی؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ایک یعنی اسپیسیفک ایک مخصوص وقت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں موجود مخصوص لوگوں کے جو ہے وہ پیش نظر جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا. ایک دوسرے وقت میں اگر جو ہے وہ لوگ اور ہوں تو اس وقت جو ہے وہ بالکل آل ٹوگیدر جو ہے وہ چیزیں ادروائز جو ہے وہ بیہیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس چیز کو اس طرح سے لینا کہ شاید کسی انسٹیٹیوشن یا کسی ادارے کی یعنی ایک پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام اس طرح سے کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا. یعنی ایک وقت میں آپ کو اگر میں 2007-8 کی بات کروں تو آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ چینج ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر یعنی جنرل مشرف صاحب کی موجودگی میں جو رویے معاملات جس طرح سے چل رہے تھے، کیانی صاحب کے آنے کے بعد آل ٹوگیدر ان میں 90 ڈگری چینج آ گیا تھا. اور جو 2007 کا الیکشن ہے وہ کافی حد تک، ویسے تو پاکستان میں 100% تو آپ شاید کسی الیکشن کو بھی نہ کہہ سکیں، لیکن کافی حد تک دیٹ واز فری اینڈ فیئر. تو رانا صاحب پھر عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی تبدیلی کی وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو گئی اور عمران خان صاحب کے بھی حالات بدل گئے؟ اگر یہ کہا جائے تو یہ بہت زیادتی ہوگی کہ اس کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں احتجاج ہو اور رخ اس کا ایک ہی ہو، یہ وداؤٹ جو ہے وہ کوآرڈینیشن پریپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ پھر مجھے بتائیں کہ یہ آرمی ہاؤسز کو جا کے آگ لگائیں، یہ GHQ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، یہ جو ہے وہ پشاور میں جہاں پہ حملہ آور ہوئے، پنجاب ریجمنٹ کا وہاں پہ جو انہوں نے جس طرح سے ٹریس پاس کیا، میاں والی میں جو انہوں نے کیا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اس واقعے میں ملوث جو جو عناصر ہیں ان کے خلاف اگر قانون اپنا راستہ نہیں لے گا تو آپ مجھے بتائیں پھر یہ ملک جو ہے بطور ریاست جو ہے وہ قائم رہنے